مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر وسیم آجا ہے۔ میرا تعلق سلویشن گریس آؤٹ ریچ پاکستان سے ہے۔ میں سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے آج موقع دیا کہ میں آپ سب کے سامنے خدا کے پاک کلام کو پہنچاؤں، کیونکہ ضروری ہے کہ کلیسیا خدا کے کلام کو سیکھے تاکہ برکت پائے۔ اس کے ساتھ میں سینئر پاسٹر عاشر منچا صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے پاک کلام کو شاہین اسٹار ٹی وی کے دوارا دنیا تک پہنچا سکوں۔ میں پاسٹر عاشر صاحب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، اور شاہین اسٹار ٹیلی ویژن کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خدا زمین کی انتہا تک شاہین اسٹار کو لے کر جائے، تاکہ شاہین اسٹار ٹی وی جو ہے یہ بہتر طور پر زیادہ کلیسیا کی رہنمائی کر سکے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزہ، اور میں روزے کے تعلق سے ہی آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اسے سنیں گے تو اس سے برکت پائیں گے۔ میں آپ کے سامنے 2 حوالے یہاں پر پڑھوں گا، اور ان دونوں حوالوں کو پڑھنے کے بعد آپ سیکھیں گے کہ خدا کے حضوری میں کتنا زیادہ ضروری ہے کہ بشر خاکسار ہو اور روزہ رکھ کے اپنے گناہ کو مانے، اپنے بدی کا گناہ کا اقرار کرے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا کلیسیا روزہ رکھتی ہے تو خدا کس طرح ہم پر رحم کرتا ہے۔ میں سب سے پہلے جو حوالہ پڑھوں گا وہ ہم پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 18 باب ہے، اور 16 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ لکھا ہے، تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کے سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خدا نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خدا نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خدا کے حضور کھڑا ہی رہا۔ آمین۔ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کے بعد ہم چند لمحے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ دوسرا باب جو ہے یہ یونا کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے، اور پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا، اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ آمین۔ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر 2 حوالے پڑھے۔ پہلا میں نے پڑھا پیدائش کی کتاب میں سے، جہاں پر ہم نے ابراہیم کے بابت ہم نے سیکھا، اور دوسرا ہم نے جو حوالہ دیکھا وہ ہے یونا کی کتاب، یہاں پر یونا ہے۔ یہ 2 نبی ہیں، اور دونوں کو 2 بڑے ٹاسک دیے گئے ہیں۔ ابراہیم کے پاس خود خدا آیا ہے، اور جب ابراہیم کے پاس خدا اور 2 فرشتے آئے، ابراہیم نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو خدا نے کہا کہ میں ابراہیم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ ابراہیم سے بڑی قوم پیدا ہوگی،
اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابراہیم واقعہ ہی بڑا نبی تھا. آج بھی اگر ہم بائبل مقدس پڑھیں تو اس سے پہلے کہ خدا کا نام لے پہلے ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے، میں ابراہیم کا خدا. دوسری طرف آپ دیکھیں یونا ہے، یہ نبی ہے پر ابراہیم جتنا بڑا نبی نہیں ہے. اسے بھی ایک کام دیا گیا. ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں، یہ نینوا میں ہیں اور خدا ان سے ناراض ہے، جس طرح سدوم اور عمورہ سے ناراض ہیں. خدا نے ابراہیم سے ذکر کیا. یہاں پر یونا سے خدا بات کر رہا ہے. جب ہم نے یونا کتاب 3 باب پڑھا ہے کہ وہاں پر خدا اس سے کلام کر رہا ہے. خدا یونا سے کہہ رہا ہے کہ میں ناراض ہوں نینوا سے، اور نینوا کو 40 روز کے بعد میں ختم کر دوں گا. اور میں یہاں پر آپ کو سکھانا کیا چاہتا ہوں، دونوں سٹوریاں، کیونکہ آپ نے کئی دفعہ اس میں سنا بھی ہوگا، پڑھا ہوگا کلام خدا میں. ابراہیم خدا کی بات سننے کے بعد پیدائش کی کتاب میں کہ سدوم اور عمورہ برباد ہوگا لکھا ہے، خدا سے درخواست کرنے لگا اور کہنے لگا خدا کیا تو نیکوں کو بدوں کے ساتھ ہلاک کرے گا، مار ڈالے گا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا میرا بھتیجا لوط بھی وہاں پر ہے. وہ خدا کے حضور منت سماجت کرنے لگا، اور عزیزو جب خدا نے اس کی بات سنی اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. اگر وہاں پر راست باز ہوئے تو میں نہیں ماروں گا انہیں. ابراہیم نے کہا اگر 50 ہوئے تو کیا تو ہلاک کرے گا؟ خدا نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. اس نے کہا اگر 45، نہیں میں پھر بھی نہیں کروں گا. 40، 30، 20، اگر 10 راست باز بھی ہوئے ابراہیم کی درخواست کے بعد خدا نے کہا اگر 10 راست باز بھی ہوئے تو ابراہیم کیونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں ہر راست باز سے پیار کرتا ہوں، میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا. اگر کوئی وہاں پر ایسا شخص نکلا جو خاک ساری کرتا ہے، خدا کو مانتا ہے، خدا کی پیروی کرتا ہے، میں اسے ہلاک نہیں کروں گا. ابراہیم کی درخواست کے بعد خدا بھی چلے گیا، ابراہیم بھی واپس اپنے گھر چلے گیا، اور فرشتے سدوم اور عمورہ میں چلے گئے. جب فرشتے وہاں پر گئے سیدھا لوط کے گھر گئے. اب اگلی جو بڑی سننے والی بات ہے، وہاں پر ادھر ابراہیم پہلے خدا سے درخواست کر رہا ہے، ایک بڑا نبی، اس کے بعد لوط ہے. جب لوط کو پتہ چلا کہ سدوم اور عمورہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اب لوط جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے. وہ بھاگا ہے اور جا کر اپنے بیٹیوں کے گھروں میں جا رہا ہے، اپنے داماد سے مل رہا ہے، کہہ رہا ہے خدا ناراض ہے، خدا ہلاک کرنے والا ہے، خدا گناہ کی سزا دینے لگا ہے. خدا نے اگر ہم نے گناہ کیا ہے یا جس کسی نے بھی گناہ کیا ہے، خدا اب اس کی سزا دے گا، اور یہ سدوم اور عمورہ مزید نہ رہے گا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کی بات کسی نے نہ مانی. خدا کا پاک کلام فرماتا ہے فرشتے جو وہاں پر آئے تھے انہوں نے پو پھٹنے سے پہلے جلدی کی. ایک موقع تھا جو لوط کے پاس بھی تھا، لوط نے اپنا موقع کا استعمال کیا، لیکن جب اس کے بیٹیوں نے جو بیائی شادی ہو گئی تھی جن کی، انہوں نے اس کی نہ سنی، اس کے داماد نے اس کی نہ سنی، تو وہ اپنی 2 کنواری بیٹیوں اور اپنی بیوی کو لے کر جہاں فرشتوں نے اسے کہا وہ چلے گیا. اور ہمیں ملتا ہے کہ سدوم اور عمورہ برباد ہو گیا. نہ صرف سدوم اور عمورہ برباد ہوا بلکہ لوط کی اپنی بیوی نمک کا ستون بن گئی. اگلا حوالہ جو ہم نے یونا کتاب میں پڑھا ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یونا نے کیا کیا. یونا نے بھی ایسے کیا جیسے خدا نے اسے کلام دیا تھا، اسے پیغام دیا تھا کہ میں ناراض ہوں نینوا سے، اور نینوا کا گناہ بہت بڑھ گیا ہے. اب میں نینوا کو 40 روز کے بعد برباد کر دوں گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور تو جا کے میرا کلام جا کے ان لوگوں کو بتا جنہوں نے گناہ کیا ہے. اب حالانکہ یونا نہیں چاہتا تھا کہ نینوا جائے، لیکن تو بھی ایک بار کی نافرمانی کے بعد خدا نے اسے دوبارہ زندگی دی مچھلی کے پیٹ سے. جب دوبارہ خشکی پر آیا، دوسری بار جب 3 باب میں لکھا، یونا 3 باب میں پہلی آیت میں، دوسری بار جب خدا کا کلام نازل ہوا تو یونا پھر نینوا میں گیا اور جا کر کہنے لگا، اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے. اور وہ حکم کیا دیا ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ نینوا نے گناہ کیا ہے. ان لوگوں نے جب سنا، حالانکہ برے لوگوں نے گناہ کیا ہے، ابراہیم جتنا بڑا نبی نہیں ہے یہ یونا. ابراہیم خدا کا دوست ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یونا برا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم راست بازوں کا باپ ہے. اگر یونا راست باز ہے تو ابراہیم راست بازوں کا بھی باپ ہے. لیکن اس کی منادی کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے
خدا کے پاک کلام میں یونا 3:5 میں تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یہ ہے عزیزو جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی خاک ساری آپ کو بچا سکتی ہے، کسی کی دوسرے کی دعا، التجا، کسی دوسرے فرد کی مناجات ہو سکتا ہے آپ کو نہ بچا سکے۔ میں جب بھی سوالوں کو دونوں کو پڑھتا ہوں میں بھی اس میں سے سیکھتا ہوں۔ آپ کا پادری، آپ جس چرچ میں بھی جاتے ہیں، آپ کا مناد ہو سکتا ہے بہترین پادری ہو، بہترین مناد ہو، خدا کا اچھا خادم ہو۔ ابراہیم سب راست بازوں کا باپ ہے، وہ خدا سے درخواست کر رہا ہے کہ خدا سب کو ہلاک نہ کرنا، تو ناراستوں کے ساتھ راست بازوں کو ہلاک نہ کرنا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا۔ خدا نے اس کی بات سنی، 10 لوگوں تک خدا نے چل ٹھیک ہے، اگر 10 لوگ نکل آئے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب ایک شخص ابراہیم درخواست کر رہا ہے خدا سے، دوسرا ابراہیم کا بھتیجا لوط جا کر منادی کر رہا ہے، اپنی بیٹیوں کہہ رہا ہے کہ خدا ناراض ہے، خدا ہلاک کرنے والا ہے، لیکن اس کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا، بلکہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے سسر کی بات کو داماد نے نظر انداز کیا، شاید بیٹیوں نے بھی ایسا کیا ہو، نہ بات مانی ہو، خاک ساری نہیں کی۔ جب یونا نے کلام سنایا، اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں یونا نے نہیں کہا، یونا بس کہا کہ میں خدا کا کلام سنا رہا ہوں، 40 روز کے بعد جہاں پر آپ رہتے ہیں یہ شہر بھی برباد ہوگا اور رہنے والے بھی برباد ہوں گے۔ لوگوں نے خود سے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو خدا سے معافی بھی ہم نے مانگنی ہے۔ یونا نے کلام سنایا، یونا نے ان کے دعا نہیں کی، یونا نے کہا جناب یہ خدا کلام ہے، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے بھی روزہ رکھا، نوکروں نے بھی روزہ رکھا، بچوں نے بھی روزہ رکھا، بڑوں نے بھی روزہ رکھا، اور یہ روزہ عظیم روزہ ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ انسان نے بھی اور حیوان نے ایک ساتھ مل کر خاکساری کی ہے، اور ان دنوں میں کسی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب ایسا انہوں نے کیا، ایسا عظیم اور بڑا روزہ رکھا، خدا نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ یہی میں آپ کو بار بار سکھانا چاہتا ہوں۔ آپ جس چرچ میں جاتے ہیں اچھی بات ہے، لازم ہے کہ ہم جو خدا کے بیٹے بیٹی ہیں چرچز میں جائیں، خدا کا کلام سنیں، لیکن محض چرچ میں جانے اور ایک بہترین پادری صاحب کی دعا سے ایک بڑی تبدیلی آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ راست باز ایسا کرتے رہے ہیں، جب مصیبت آتی رہی ہے تو وہ روزہ رکھ کے خدا سے معافی مانگ کر خاک سار ہو کے خدا سے رحم کو انہوں نے حاصل کیا، جس طرح نینوا کے لوگوں نے کیا ہے۔ یونا کی عظیم منادی کے بعد جو اس نے کی ہے، انہوں نے خود سے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے گناہ کیا، ہم خود اپنے گناہ کی معافی کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اور یہاں پر خدا کے پاک کلام میں ملتا بھی ہے، لکھا ہے، انہوں نے کہا 9 آیت میں 3:9 میں یونا کتاب میں لکھا ہے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ ویسا ہی ہوا جس طرح ان کا ایمان تھا کہ اگر ہم نے خاک ساری کر لی تو خدا معاف کر دے گا، خدا سے اگر ہم نے روزہ رکھ کے اپنے گناہ کو مانا تو خدا معاف کر دے گا، اگر ہم نے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بدی سے دور کیا تو خدا معاف کر دے گا۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو دانیل کی کتاب میں آپ جائیں، خدا کے پاک کلام میں اس حوالے کو سنا کر نہایت خوشی محسوس کروں گا۔ روزہ ایک ایسا عظیم طریقہ ہے خدا کی قربت حاصل کرنے کا۔ آپ دیکھیں دانیل کو، جب دانیل 21 دن کے روزے میں ٹھہرا، خدا کے پاک کلام ملتا ہے ہمیں، اس نے خدا سے کہا خدا تو مجھے جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، جو تجھے چاہ رہا ہوں تو میرے لیے کر، جب تک تو نہ کرے میں تیرے حضور میں روزے میں بیٹھا رہوں گا۔ دانیل کتاب ملتا ہے، وہ خدا کے پاک کلام کے مطابق ملتا ہے کہ وہ روزے میں بیٹھ گیا، اس نے خود کو خاک سار کیا، اس نے خدا سے جو چاہتا تھا اسے مانگنے کے لیے طریقہ یہ اپنایا کہ جب تک خدا تو مجھے نہ بتائے میں روزے میں ٹھہروں گا۔ 21 دن کا اس نے روزہ رکھا، خدا کے پاک کلام ملتا ہے، اور وہاں پر ہوا کیا؟ محض یہ نہیں کہ جو وہ چاہتا تھا ہوا، شروع سے قانون یہ رہا ہے کہ جو پیغامات ہیں راست بازوں کو دینے کے لیے جبرائیل فرشتہ آتا ہے آسمان سے، اس کے 21 دن کے روزے نے اس کی زندگی میں بڑا کام کیا۔ نہ صرف آسمان سے جبرائیل آیا دانیل کی مدد کو، بلکہ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے
مکائل بھی آیا. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ روزہ عظیم ہے. 21 دن کا روزہ ہو گیا ہے اور یہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور آ کر جبرائیل کہہ رہا پہلے دن تیری دعا سن لی گئی تھی، لیکن کیونکہ تیرا پیغام آنے میں مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ مجھے فارس کے موکل نے راہ میں روک لیا، پھر خدا نے مکائل کو بھیجا تاکہ وہ جنگ کرے اور میں تیرے پاس آؤں، کیونکہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے. جو خاکسار ہوتے ہیں خدا ان کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. آپ ہر روز دعا کرتے ہوں گے، سونے سے پہلے کہتے ہوں گے خدا میرے گھر کے گرد فرشتوں کا پہرا ہو، لیکن محض آپ کی چھوٹی سی دعا سے شاید فرشتوں کا پہرا نہ ہو. اگر آپ خاکساری کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کے اقرار کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے خود کو خاک بنا رہے ہیں، تو میں بتاتا ہوں جیسے جیسے آپ روزہ رکھ کے خود کو خاک بنائیں گے، خدا کی نظر میں اتنا زیادہ آپ افضل ہوتے چلے جائیں گے. جتنا زیادہ آپ روزہ رکھ کے اپنے گناہ کو مانیں گے، خدا کی نظر میں آپ کا اجر اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمیشہ ہی راست باز ایسا کرتے رہے. آپ آستر کتاب پڑھیں، اس میں دیکھیں نہ صرف آستر نے روزہ رکھا ہے بلکہ ایک بڑی جنگ جیتنے کے لیے جو حمان نے شروع کی کہ سارے اسرائیلیوں کو مروا دیا جائے، یہودیوں کو مروا دیا جائے جہاں کہیں بھی ہیں. لکھا ہے آستر نے مناد دی کہ اس نے کہا روزہ رکھو، اور صرف میں نہیں رکھ رہی بلکہ جہاں جہاں کہیں یہودی ہیں سب روزہ رکھیں، 3 دن کا روزہ رکھیں. اور یہ روزہ ہمیں بچائے گا. میں دعا نہیں بچائے گی بلکہ دعاؤں کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو خدا ہمارے لیے بڑا اور عجیب کام کرے گا. اور خدا نے کیا بھی. جو حمان یہودیوں کے خلاف تھا، جس حمان نے یہودیوں کو مارنے کی سازش کر رکھی تھی، جس حمان نے یہودیوں کو کی خاتمے کی کوشش کی تھی، اور ایک لکھا ہے کہ بڑی صلیب سولی بھی بنا رکھی تھی، اسی صلیب پر حمان خود لٹکا ہے. آپ کا روزہ آپ کے دشمنوں کو بھی شرمندہ کر سکتا ہے. آپ کا روزہ خدا کے حضور آپ کو مقبول کر سکتا ہے. آپ کا روزہ زندگی کی کنڈیشن بدل سکتا ہے. آپ کا جو روزہ ہے وہ دشمنوں کو جو ہے وہ شکست دے سکتا ہے، طوفانوں کے رخ موڑ سکتا ہے. اتنی بڑی سازش آستر کتاب میں لکھا ہے. وہاں پر ہوا کیا کہ حمان نے ایسا پلان بنایا کہ یہودی بچ ہی نہیں سکتے. کبھی کبھی آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، آپ کو لگے کہ ہر طرف سے مشکل ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے، نہیں نکل سکتے اس مسئلے سے، خوف سے نہیں نکل سکتے، درد سے نہیں نکل سکتے. لیکن اگر آپ آستر والی اسٹریٹجی بنائیں، سارا گھر بیٹھ جائیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم اپنے گناہ کو مانیں گے، ہم خاکسار ہو جائیں گے، اور جب ہم خاکسار ہو جائیں گے ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے ہمیں بچائے گا، ہماری زندگی کی مشکلات کو دور کر دے گا، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار جو میں نے 3-4 الگ الگ سٹوریز آپ کے سامنے پیش کی کلام خدا میں سے، وہ یہی بتا رہی ہیں. یونہ کتاب میں ان کی زندگی موت میں بدلنے والی تھی، سب بچ گئے. آستر کی کتاب میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آستر کے کتاب میں سے اگرچہ آستر بادشاہ کے پاس نہ جاتی، بادشاہ سے درخواست نہ کرتی، تو شاید سارے یہودی مارے جاتے. لیکن اس نے 3 دن کا روزہ رکھا تاکہ خدا بادشاہ کے دل کو بدلے. اور آستر نے جیسا سوچا تھا کہ میں اگر روزہ رکھوں گی تو خدا جس کے ہاتھ میں تمام انسانوں کا دل ہے، خدا اس کے دل کو بدل دے گا. ہو سکتا ہے آپ کسی سے فیور چاہ رہے ہوں کہ وہ آپ کے لیے کرے، ڈیوٹی کے لیے پروموشن چاہ رہے ہوں، اور کسی چیز کے لیے بھی. اگر آج تک اس کا دل نہیں بدلا، آپ روزے میں بیٹھیں اور کہیں خدا فلاں شخص کا دل میرے لیے بدل دے، خدا کی فیور آپ کے ساتھ آئے گی. ہو سکتا ہے جیسے میں بتایا کہ آپ پر بھی ایسی بیماری آ گئی ہو کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بس موت ہے، اب نہیں بچ سکتے، اب بالکل خاتمہ ہو گیا ہے، اب آپ بچ ہی نہیں سکتے. نینوا نے بھی تو نہیں بچنا تھا، 40 روز کے بعد اس کا خاتمہ ہو جانا تھا. یہاں کے ہر ایک انسان نے، جانوروں نے، سب نے مارے جانا تھا. اگر ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مارے جانا ہے، خاکسار ہونا شروع ہو جائیں، اپنے گناہ کا اقرار کرنا شروع کر دیں، روزہ رکھ کے اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے کر آئیں. جس طرح خدا نے یونہ کی منادی کے بعد نینوا کو معاف کیا، میں بتا رہا ہوں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا آپ کو معاف کر کے آپ کی موت کو زندگی میں بدل دے گا. جس طرح اگر آپ کچھ خدا سے کوئی بڑی بلیسنگ چاہ رہے ہیں اور نہیں مل رہی، آپ دانیل کی طرح کریں، بیٹھ جائیں روزے میں اور کہ خدا جب تک تو مجھے باعث سے برکت نہ کرے میں بیٹھا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 21 دن کے روزے میں بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھ سکتے تو بیٹھ بھی جائیں، لیکن روزوں میں بیٹھیں
اور خدا سے لڑ کر نہیں بلکہ خاک سار ہو کر برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا یہی تو چاہتا ہے کہ بشر میرے پاس آئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنی بدی کا اقرار کرے، اپنی خودی کا اقرار کرے اور اپنے گناہ مان کے میرے پاس آ جائے۔ میں آج ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے خدام ہیں خدمت کر رہے ہیں، بیٹیاں بیٹے جو ہیں وہ بھلے چھوٹی خدمت کر رہے ہیں یا بڑی خدمت کر رہے ہیں، روزہ جو ہے آپ کی خدمت میں آپ کی ڈھال بنتا ہے۔ اب یسوع مسیح کو دیکھیں مقدمتی کی انجیل میں، اس سے پہلے کہ یسوع منادی شروع کرتے 40 دن کا روزہ رکھا۔ ان دنوں میں شیطان نے آزمایا یسوع کو، بائبل فرماتی ہے آپ کی آزمائشوں میں روزہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آزمائشوں سے نکلنے میں آپ کی سہایتا کرتا ہے۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں، شیطان اگر آپ کو آزما رہا ہوتا ہے یا آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ روزے میں ہیں اور روزہ رکھ کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ یقیناً کامیاب ہوں گے اور شیطان آپ کو گرا نہیں سکے گا، کیونکہ روزے میں ایسی طاقت ہے۔ یسوع مسیح لکھا جن دنوں میں شیطان آزما رہا تھا یسوع مسیح روزے میں تھے۔ روزہ آپ کی خدمت کو بھی بڑھاتا ہے، روزہ آپ کو آزمائشوں میں سے نکالتا ہے، روزہ موت کو زندگی میں بدلتا ہے، روزہ آسمان سے فرشتوں کو زمین پر لے کر آتا ہے تاکہ خدا کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ یہ روزے کی طاقت ہے، فضیلت ہے روزے کی۔ لیکن روزہ ہو کیسا؟ جیسا خدا چاہتا ہے۔ روزہ رکھ کے مکمل طور پہ جس دن روزہ ہو اس دن کہیں یہ دن خدا کا ہے۔ کوشش کریں کہ جس دن آپ کا روزہ ہے زیادہ وقت دعا کریں، کلام پڑھیں، بدی نہ کریں، اگر ہو سکے تو نیکی کریں، اور پھر دیکھیں خدا کس طرح آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلیاں لے کر آئے گا، بہترین تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ ایسی تبدیلیاں جیسے ہو سکتا ہے آج سے پہلے آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوں، ایسی تبدیلیاں جن کی خواہش آپ نے سالوں سال سے کی ہو لیکن آج تک آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ وہ آئے گی کیسے؟ جب آپ روزہ رکھیں گے۔ میں نے آپ سے سب سے پہلے جو حوالہ پڑھا ہے پیدائش میں، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ بہترین چرچ میں بھی جاتے ہیں لیکن آپ خود سے خاک ساری نہیں کر رہے، آپ کا پاسٹر تو اچھا ہے لیکن آپ اچھے نہیں ہیں، آپ کا پادری تو بہترین تعلیم دے رہا ہے لیکن آپ اس تعلیم کو فالو نہیں کر رہے، پھر نہیں۔ ابراہیم اپنے بھتیجے کی بیوی کو بچا نہیں سکا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوط کی بیوی نمک کا ستون بن گئی ہے۔ اگر کسی کے محض درخواست سے ایسا ہو رہا ہوتا تو وہ خاتون جو ہے لوط کی بیوی وہ نمک کا ستون نہ بنتی۔ ابراہیم اپنے بھتیجے کی بیٹیوں کو نہ بچا سکا جن کا بیاہ ہو چکا تھا، اور وہ وہیں سدوم اور عمورہ میں ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا ہم میں سے کوئی بھی شاید ابراہیم جتنا راست باز نہ ہو، کیونکہ خدا نے اسے کہا ہے وہ راست بازوں کا باپ ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اس سے پہلے کہ خدا کا نام لیا جائے لوگ ابراہیم کا نام لیتے ہیں، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جس چرچ میں بھی ہیں، آپ جس جگہ پر بھی ہیں، آپ کے گناہ کو آپ کا روزہ ہے جو ختم کر سکتا ہے۔ آپ خاک ساری کریں، آپ روزے میں رہ کے خدا سے اپنے گناہ کا اقرار کریں، خدا میں نے گناہ کیا ہے، خدا آپ کو معاف کرے گا۔ آپ روزہ رکھ کے خدا سے اپنی زندگی میں اچھی تبدیلی مانگ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ کے خدا سے مزید قربت مانگ سکتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دے کے خدا سے بڑی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی میں بالکل آخری 1 منٹ ہے میرے پاس، جب میری بیٹی مجھ سے، میری 2 بیٹیاں ہیں بتیا اور نابیہ اور ایک بیٹا سائرس، جب میری بیٹیاں مجھ سے کوئی چیز مانگے اور کبھی میں نہ لے کے دوں، کسی چیز کی خواہش کریں، تو کبھی ناراض ہو کے کہتی جب تک ہم نہیں کریں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور آپ یقین جانیں جب تک وہ کھانا نہیں کھاتی میں بھی کھانا نہیں کھاتا، اور میں کہتا جب یہ کھانا کھائیں گی میں کھاؤں گا، اور پھر میں اپنی پوری طاقت لگا کے جو بتیا نابیہ سائرس مجھ سے مانگتے ہیں میں نے وہ دیتا ہوں۔ ہمارا خدا بھی ایسا کرتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھ کے بھوکے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ خدا سے پانا چاہتے ہیں۔ جیسے میں ایک برا باپ ہو کے اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، روتا نہیں دیکھ سکتا، بات فرماتی ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ روح القدس تک آپ کو دے دے گا۔ حاصل کلام یہ ہے روزہ رکھیں، روزے کی قدر کو جانیں، روزے کی فضیلت کو جانیں۔ مسیحو روزے رکھو اور تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کو بدلے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں روزہ رکھو تاکہ خدا آپ کو مزید غریب نہ رہنے دے، مزید آپ کو
ظلم میں نہ رہنے دے، مزید آپ کو کمزور نہ رہنے دے۔ خدا اس کلام کے سلسلے سے آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو برکت دے۔ اور میں آج آپ کی دعا کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، محض جب 40 روزہ 3 دنوں میں نہیں، بلکہ جب تک آپ زندہ ہیں۔ میری دعا ہے آپ روزے رکھتے رہیں، کم سے کم ہفتے میں 1 روزہ رکھیں، کم سے کم 2 3 5 6 10 رکھیں۔ میں کہتا ہوں ہفتے میں 7 دن 7 روزے رکھیں، کم سے کم 1 تو ضرور رکھیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو خدا اس کلام سے برکت دے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے قادر مطلق پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری بندگی، تیری حمد ہو۔ تو قادر مطلق اور پاک خدا ہے، اور کوئی بھی تیری مانند نہیں، نہ اوپر آسمان پر، نہ نیچے زمین پر، اور نہ زمین کے نیچے۔ پاک خدا، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ میرے خدا، میں آپ کے بندہ کے لیے، پاسٹر عاشر منشا کے لیے آپ سے برکت چاہتا ہوں، شاہین صاحب ٹی وی کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ پاک خدا، میں چاہتا ہوں کہ جتنے مسیح آج اس کلام کو سنے میرے خدا، ان کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں، بہترین تبدیلیاں ہیں میرے خدا۔ لوگ روزے کی فضیلت کو جانیں، روزے کی اہمیت کو جانیں، تاکہ خاکسار ہو کے تجھ سے برکت حاصل کریں۔ پاک خدا، جتنے تیرا کلام آج سنیں، آئے خدا نے توفیق دینا کہ روزہ رکھیں، تیرے حضور خاکسار ہو، اپنے گناہوں کو مان کے تجھ سے برکت حاصل کریں۔ میرے پاک خدا، جہاں جہاں آئے خدا تیرے کلام کو لوگ سن رہے ہیں میرے خدا، ان کی زندگی میں کلام کو سننے کے وسیلہ سے اچھی تبدیلیاں ہیں میرے خدا۔ میرے خدا، اور خاص کر کے لوگوں کو توفیق دے کہ لوگ خاکساری کریں، تاکہ تیری قدرت ان میں کام کرے، تیرا پاک نام عزت و جلال پائے۔ سب کو چھو اور بڑی برکت دے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔